اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، یعنی حقیقتاً ایمان لاؤ، صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، کیونکہ خالی دعویٰ کر دینے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، کہ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اسے ہمیں اپنے دل سے اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان کس پر لانا ہے؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو کہ نزل علی رسولہ، نازل کی اس نے اپنے رسول پر، یعنی یہاں پر قرآن مجید کا ذکر ہے اور روح سخن منافقین کی طرف ہے۔ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو کہ انزل من قبل، اتاری گئی اس سے پہلے، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ ومن یکفر، اور جو شخص انکار کرے گا باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل، پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں، یعنی کہ وہ جب گمراہ ہو جاتا ہے وہ انسان تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنو، اور پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے کفر اختیار کیا، پھر وہ توبہ کر کے ایمان میں شامل ہوئے، پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور پھر وہ کفر میں چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ اپنے کفر میں بہت زیادہ بڑھ گئے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے حسد اور بغض میں وہ ہر حد کو پار کر گئے اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی اللہ ان کو ہدایت دے گا، سبیلا، راستے کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، پھر بچڑے کو پوجا، پھر کافر ہوئے، اس کے بعد پھر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور جبکہ ایک اور یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر کافر ہوئے ایمان کے بعد، پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی کفر پر ان کی موت ہو گئی۔ اور اب انہی لوگوں کے لیے اللہ پاک اگلی آیت میں طنزی انداز میں فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین، کہ خوشخبری سنا دیں منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے عذابًا علیما، عذاب ہے بہت دردناک۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین ہیں کون۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین کو چھوڑ کر وہ دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایبتغون، اور وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت، اور پس بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری۔ وقد نزل، اور تحقیق نازل کیا، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حکم نازل فرمایا، ان، یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات، یکفر بہا، کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں یہ لوگ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، فَلَا تَقْعُدُوا، تو پس مت بیٹھو تم، معاہم، ان کے ساتھ،
حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری اس کے علاوہ کسی اور بات میں، انکم بے شک تم اذم مثلہم تم انہی جیسے گناہ گار ہو گئے۔ یعنی اگر کسی محفل میں کوئی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کچھ ایسے مسائل پر بات ہو رہی ہے کہ جس میں ایک مذاق کا پہلو نکلتا ہے، آیات کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو وہاں سے اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں بیٹھے مت رہیں، اور اگر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ بھی ان جیسے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے سب منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کو، الذین وہ لوگ یتربصون کہ جو انتظار میں ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فإن کان لکم بس اگر ہو تمہیں فتح من اللہ کوئی فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں الم نکم معکم کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یہاں پر منافقین کا یہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی جنگ پر جاتے تو اگر تو فتح ہو جاتی تو مال غنیمت کے لیے آگے آ جاتے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبوں کوئی حصہ، یعنی اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو قالوا کہتے ان کے پاس جا کر کہ الم نستحوذ علیکم کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر، ونمنعکم من المؤمنین اور کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی ایمان والوں سے، یعنی اس وقت کیا ہم نے گھیراؤ نہیں کیا تھا آپ کے لیے، کیا ہم نے ایسے حالات نہیں پیدا کیے کہ مومنین مغلوب ہوئے اور تم لوگوں کو فتح ہو گئی، تو اب لہٰذا ہمیں اس مال میں ہمیں حصہ دو۔ فاللہ پس اللہ ہی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا مومنوں پر کوئی بھی راستہ، کہ مومن ہیں ان کے لیے کافروں کے ساتھ نہ تو دوستی کا راستہ ہے نہ عزت کا راستہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، ہمدردی کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر قلبی تعلق ہو تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے تعلق رکھنے کو منع فرمایا اور ناپسند کیا۔ اب منافقین کا کردار میں ایک اور چیز ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ ان المنافقین کہ بے شک منافق یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ ضرور دے گا، صرف ان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ جب ان کے سامنے فرشتے جنت دوزخ آئے گی تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا دنیا میں یا نقصان۔ پھر اگلی علامت ہے کہ وَإِذَا قَامُوا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قَامُوا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالہ سستی کے ساتھ۔ کسالہ جمع ہے کسلان کی کہ جس کا معنی ہے سستی کرنا۔ اگلی صفت ہے یراؤن الناس اور دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، نماز روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر ولا یذکرون اللہ اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، مذبذبین اور وہ تذبذب میں رہتے ہیں بین ذالک اس کے درمیان، یعنی وہ کشمکش میں ہیں کفر اور اسلام کے درمیان۔ لا الہ الائی نہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ولا الہ الائی نہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ نہ ان کے دل مومنین کے ساتھ ہیں نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ ہیں، زبانی طور پر مومنین کے ساتھ ہیں لیکن کھل کر واضح طور پر ان کے ساتھ نہیں ہیں، درمیان میں ہیں۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو بہکا دے اللہ فلن بس ہرگز نہیں تجد لہ وہ پائے گا اپنے لیے سبیلا کوئی راہ، کیونکہ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں جیسے اس کی نیت ہوتی ہے تو اس کو ویسا ہی کچھ اللہ عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رستہ نہیں دکھاتے۔ اور اللہ نے پھر جیسے فرمایا سورہ صاف میں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کہ جب وہ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں تو اللہ ان کو وہیں چلا دیتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ کہ ہم اس کو پھیر دیں گے اس کی طرف کہ جس طرف اس نے رخ کیا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔
ایک شعوری منافق ہوتا ہے اور ایک لاشعوری منافق ہوتا ہے. ہم لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہم سے بھی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہم نے ایک نماز کا پڑھا، وہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافقی، اتقوا صلاۃ المنافقی، اتقوا صلاۃ المنافقی، کہ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. منافق کی نماز کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کو ٹالتا رہتا ہے، اور جب بالکل آخری وقت آتا ہے تو وہ جلدی جلدی کھڑا ہو کر نماز کو ادا کرتا ہے. پھر وہ دکھاوا کرتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا سے زیادہ یہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. پھر اگلی علامت تھی کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جبکہ مومنین کی تو صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن انسان اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ پہلو کے بل لیٹا ہو، کہ مومن کا دل اور زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. تو یہ تمام علامات دیکھ کر ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی علامت کسی درجے کی ہم میں تو موجود نہیں ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پھر جیسے اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ پس جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے وہ کفر اختیار کر لے. اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے یہ دنیا کا ٹائم ہمیں ہماری مرضی پہ سونپ دیا ہے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے. ہمیں یہ کتاب میں اور انبیاء کے ذریعے بتا دیا ہے کہ ہم جون سا چاہے رستہ اختیار کر لیں. اور اس قرآن کو سمجھ کے ہمارا یقین اتنا پختہ ہو جائے اپنے عقیدے اور اپنے دین پر کہ پھر مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ والی کیفیت بھی ختم ہو جائے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہم نے ہر وقت وضو کر کے جا نماز پہ کھڑے ہوں تو یہی ہماری عبادت ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے، جبکہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں. ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے، ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ان طریقوں کو اختیار کریں. اور جب ہم ہر معاملے میں جب اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو ہمارا وہ وقت بھی عبادت میں ہی لکھا جائے گا اور وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کہلائے گا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کی خوشنودی میں ہی بسر ہو. اللہ پاک ایسی کوئی صفت ہمارے اندر نہ ہو کہ ہم منافقین کی صف میں کھڑے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.